آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50 ہم میں سے 50. فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی. زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. جن اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزوں، صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے. دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو مکان جل رہا ہے، لیکن سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے. جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس کے ساتھ معاملے ویسا ہی کروں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات
اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی رسولوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماع کا سبب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں۔ اس لیے وہاں ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں۔ ایک جماعت آئی آپ کے پاس 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ حضرت حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر۔ آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا۔ جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں، سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے، کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ یہ 5 وہیں پر ہمارا عمل ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامها، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے، کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو
کو الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو، حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے۔ تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے، نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے، اس لیے کہ بات حق ہے، من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے دوست بزرگوں عزیزوں، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا، یہ یقینی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے، بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے۔ اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا واسع مسخہ کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد میں قبول کیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں۔ کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر۔ میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اصل ہے، جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ نماز تو اللہ کے قرب کا سبب ہے، مومن کی معراج ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے، تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے، صرف ایک نماز نمونہ ہے، باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صحیح حدیث ہے، من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ينظر اللہ الی صلاتہ، کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو۔ ایک جگہ اجتماع تھا، ہمارا وہاں جانا ہوا، جوڑ تھا سنا پرانوں کا۔ اب میں نے نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، 2 رکعت سنتیں پڑھی،
4 رکعت اوابین پڑھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا، دیر ہو رہی. میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی، مجمع نے اوابین نہیں پڑھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر. یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے. اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے. کیونکہ دعوت سے جن عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا، یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر بیان کرنا ہے. اس کی نماز اس کو دے کے ماری جائے گی میلے کپڑے کی شکل میں. اس لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے. کفر، عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخف او جحد فقد کفر. نماز کو ہلکا سمجھا، اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پہ پڑ گیا. کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے. نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ابھی میں نے 4 رکعت اوابین پڑھی، مجمع جمع ہو گیا. اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے، بعض نے 2 سنتوں کو شامل کیا ہے، بعض نے نہیں کیا ہے، 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے، کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے. کتنے سال کی عبادت؟ 12 سال کی عبادت. 12 سال کی عبادت کا ثواب مغرب کے بعد کی 4 رکعت اوابین. خوب تھک کے سو گئے، تہجد چھوٹ گئی. دیکھو یاد رکھنا، دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی، اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے. بہت کمی ہے کہ سب سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی. فرمایا اشد وقع اقوم قیلا، کہ نفس کو کچلنے والا رات کا قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے. دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے. رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے. اشد وقع اقوم قیلا، اقوم قیلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین قیلا، یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی. 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی، 1 سال تک. پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا، کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ، کہ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جاوے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی، اتنی برکتیں زکوٰۃ کی. ادا تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے،
کیونکہ عدد تو جب ہو جب یہ مستحق کو تلاش کر کے زکات اس تک پہنچاوے. سمجھتے تھے کہ زکات دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک آدمی نماز وضو کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، کہ اس طرح زکات دینے والا مستحق کو تلاش کرے جس طرح نمازی آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، زکات کو صحیح مصرف پر لاؤ. زکات صحیح مصرف پر آئے گی تو زکات کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ زکات دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. زکات دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے حیرت کی بات بتاؤں کہ لوگ زکات کا جو مال کا میل نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر، اور جو زکات کا دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے اپنی خواہشات پر. حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں تھیں ان کے اندر جن پر وہ عمل کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے تھی، ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے، یہ 2 صفتیں بیان کی. میرے دوستو عزیزوں، اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو، حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ہے. اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ تیرا شکر. نہیں میرے دوستو، نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں. دیکھو، صبر کہتے ہیں اللہ کے اوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے اوامر پر جمنا، اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ روزے کو صبر فرمایا کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. یہ نہیں کہ 2-4 سال تکلیف برداشت کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ ہے تقوی کے ساتھ ہے. جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا، قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا، جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا بات، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه من يتق ويصبر. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائیوں کی اذیتوں پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا، صرف اس پر کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. اس زمانے مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر. جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر، کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون،
کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، کہ صبر تقوی کے ساتھ۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے۔ چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر، وہ بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے صبر سے اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی، کیونکہ صبر کے اگر تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں نا، ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں، اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے نہ حکام سے کوئی تعلق ہے۔ حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات کا تعلق تو احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات کا۔ ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو، کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں۔ دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں، روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں۔ سنو دھیان سے، یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہتیں تمہیں ملے گی ہمیشہ کے لیے۔ اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے، اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر۔ یہ مصلحت ہے مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے، جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے، دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو۔ میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ دو چار بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، دو چار بات ہماری مان لیجئے۔ ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے۔ دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں۔ خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں آپ روزہ رکھ لیں،
فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے۔ نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت تو ان میں بھی تھی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو۔ اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ عبادت اس کا حق ہے۔ وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں، اللہ کو اس کا حق ہے۔ کیونکہ عبادت یہ برکتیں عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے۔ اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر صبر کے جو تقوی کرے، جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے، وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں، کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جائے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے۔
آخرت کی کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں ہم آپ کی مان لیں، 2 بات آپ ہماری مان لیں. اس طرح دنیا میں گزارا ہو جائے. یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اصلاح ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا، یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر، دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جاوے. ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے. مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائیں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں، اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرمانے پہ نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا، ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو
غیروں سے چھانٹ کر رکھیں، اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے، ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا. کیونکہ فرائض تو ابھی کیا عرض کروں، فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی بنیاد ہے فرائض، عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیاد اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کسی کو گنجائش نہیں ہے.